دیا گیا ہے قدیم اردو نثر کا شاہکار سبرس۔ 17ویں صدی عیسوی اردو زبان و ادب کے ارتقاء کے لیے بڑی سازگار صدی رہی ہے، کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جب ہندوستان انتشار اور خانہ جنگی کے چنگل سے چھٹکارا پا کر امن و چین کے عہد میں داخل ہوا۔ شمالی ہند میں مغلیہ سلطنت کی جڑیں مضبوط ہوئیں تو دکن میں عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کی بنیادیں استوار ہوئیں۔ یہی وہ رخ تھی جب ادب اور فنون لطیفہ پروان چڑھتے ہیں اور اپنے ارتقائی منازل طے کرتے ہیں۔ یہی دور ہندی ادب میں بھی رتی کال یعنی خوشحالی کا دور کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے کا زمانہ اردو ادب میں صوفیاء کرام کے کارناموں کا زمانہ تھا، اور ہندی ادب میں بھی بھکتی کال یعنی سنت اور صوفیوں کے ادب کا زمانہ تھا۔ اس سے اگلے دور کے سیاسی لسانی تہذیبی طوائف الملوکی سے گھبرا کر ہندوستانی عوام مذہب کی طرف مائل ہوئی۔ دو تہذیبوں کی آمیزش کے بعد یہ دور سکون اور اطمینان کا دور تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسی زمانے میں ہندوستان کے شعراء اور مصنفین نے ادب کے ذریعے ہم آہنگی، یکجہتی اور انسانیت کی اعلیٰ مثال پیش کی۔ ابھی تک ادب صرف مذہب کا ترجمان تھا، لیکن جب سیاسی اور تہذیبی شکست و ریگ سے مہلت ملی تو ذہنی عیش و آرائش کے جذبات پرورش پانے لگے، اور ادب جذبات انسانی اور اظہار لطافتوں کا مظہر بھی بنا۔ یہیں سے قصے کہانیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ مذہب کے خشک موضوع سے ہٹ کر قصے کہانیوں نے شعراء اور مصنفین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ شعر اور قصے کو جوڑ کر منظوم داستانیں لکھنے کی ابتدا اسی صدی کے اوائل میں ہو چکی تھی۔ اس کے بعد نثر میں بھی قصے اور داستانیں کہے جانے لگے۔ اس عہد میں جو منظوم داستانیں لکھی جا چکی تھیں ان میں سیف الملوک، بدیع الجمال اور طوطی نامہ کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس زمانے میں جو داستانیں لکھی گئیں ان میں تبادلات بہت کم تھیں۔ بیشتر قصے عربی، فارسی اور سنسکرت کے ترجمے یا چربے تھے۔ اس وقت فارسی قصوں کے ترجمے بہت زیادہ ہوئے تھے۔ دراصل شمالی ہند میں فارسی کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا، جبکہ دکن کی سلطنتوں نے دیسی اور نوزائیدہ زبانوں کی سرپرستی کی۔ حتیٰ کہ عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں نے اردو کو درباری زبان کا درجہ بھی دیا۔ چنانچہ گولکنڈہ اور بیجاپور کے درباروں میں وجہی، نصرتی، غواصی اور ابن نشاطی کی مقبولیت اور عزت افزائی اس کی دلیل ہے۔ ادبی نقطۂ نظر سے اردو کی قدیم نثری تصنیفات میں ملا وجہی کی کتاب سبرس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ وہ داستان ہے جس کے ذریعے اردو نثر میں تخلیقی اظہار کی راہ ہموار ہوئی۔ ملا وجہی سے قبل کی بیشتر تصنیفات مذہبی نوعیت کی ہیں، اور ان کا مقصد نظریاتی مسائل اور مذہبی اعتقادات کے بیان سے زیادہ کچھ نہیں۔ وجہی نے ایک خیالی قصے کو ادبی شان و شوکت سے پیش کیا اور رنگا رنگ مواد کی مدد سے اردو زبان کی لسانی خوبیوں کو اجاگر کر دیا۔ سبرس ملا وجہی کا وہ نثری کارنامہ ہے جس میں انہوں نے اخلاقیات اور تصوف کے مسائل کو قصے کی شکل میں نہایت ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں ان اخلاقی موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے جو انسان کی صاف ستھری ذہنی اور سماجی زندگی میں بہت ضروری اور اہم ہیں۔ ملا وجہی مختصر تعارف۔ ملا وجہی قطب شاہیت کے عظیم شاعر، عالم، فلسفی، مفکر اور نثرگار تھے۔ نام اسد اللہ تھا اور تخلص وجہی رکھتے تھے۔ بقول جمیل جالبی انہوں نے کئی جگہ پر وجیہی، وجیہ تخلص بھی استعمال کیے ہیں۔ وجہی کی سن پیدائش اور سن وفات کا صحیح پتہ نہیں چلتا، لیکن گولکنڈہ کے چوتھے بادشاہ ابراہیم قطب شاہ کے عہد حکومت 1550 سے 1580 میں گولکنڈہ میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ وجہی کے بزرگ خراسان سے دکن آئے تھے اور یہیں بس گئے۔ وجہی نے گولکنڈہ سلطنت کے 4 بادشاہ ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ کا زمانہ دیکھا۔ ملا وجہی نہ صرف اپنے عہد کے اچھے شاعر تھے بلکہ بہترین نثرنگار بھی۔ انہوں نے دکنی زبان کی تقریباً تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، اس لیے ان کے ہم عصر اور ان کے بعد کے شعراء نے وجہی کی فنکارانہ صلاحیتوں کا اعتراف کھلے دل سے کیا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ نے ملا وجہی کو ان کی قابلیت اور علمیت کی بنا پر اپنے دربار کا ملک الشعراء مقرر کیا۔ اس عہد میں وجہی کو بڑی عزت و شہرت حاصل ہوئی۔ وجہی کی قدر و منزلت نہ صرف دربار تک محدود تھی بلکہ دربار سے باہر عوام میں بھی کافی شہرت تھی، جس کی وجہ سے ان کے رویے میں ادبی عمارت کی وہ خوبی پیدا ہو گئی تھی جس کا برملا اظہار وہ اپنی نظم و نثر میں کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کو اپنے فن پر اتنا فخر ہوتا تھا کہ وہ ادب میں کسی کو اپنا ثانی نہیں مانتے تھے۔ اسی دور میں وجہی نے اپنی شاہکار مثنوی قطب مشتری لکھی۔ یہ تبازات مثنوی ہے جس کو انہوں نے محض 12 دنوں میں مکمل کیا۔
کلاسیکی ادب میں اس مصنوی کا شمار کیا جاتا ہے. ساتھ ہی گولکنڈہ کی پہلی مصنوی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. یہ مصنوی قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان ہے جس کو ملا وجی نے شاعری کے انداز میں پیش کیا ہے. اس کے علاوہ تاج الحقائق، فارسی دیوان اور چند کچھ دکنی غزلیں اور مرثیے بھی وجی کی یادگار ہیں. علاوہ ازیں صبرس ان کا ایک بہترین نثری کارنامہ ہے. ملا وجی کی تاریخ پیدائش کی طرح تاریخ وفات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. ابن نشاطی نے اپنی مصنوی پھول بن 1066 ہجری میں اس عہد کے مرحوم شعراء کا ذکر کیا ہے جس میں وجی کا نام شامل نہیں ہے، جس کی بنا پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 1066 ہجری میں وجی حیات تھے. البتہ طبی نے اپنی مصنوی بہرام و گلندام میں وجی کو بحیثیت مرحوم شاعر خواب میں دیکھا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملا وجی نے 1066 ہجری اور 1088 ہجری یعنی 1655 عیسوی اور 1677 عیسوی کے درمیانی زمانے میں وفات پائی ہو. صبرس کی اہمیت. پروفیسر افتخار احمد شاہ اپنے مضمون دکن میں اسالیب نثر میں صبرس کی اہمیت سے متعلق لکھتے ہیں کہ اقتباس: صبرس اپنے موضوع، زبان اور اسلوب کے اعتبار سے ایک ایسی تصنیف ہے کہ جسے اس دور کی جملہ تصانیف میں سب سے زیادہ ادبی اہمیت کی مالک ہونے کا مقام حاصل ہے. اسے موضوع کی دلچسپی، جذبے کی موجودگی، زبان کی دلکشی اور اسلوب کی انفرادیت پر خالص ادبی تحریر قرار دیا جا سکتا ہے. اقتباس قبل. اردو کی قدیم ترین ادبی تصنیفات میں مواد، زبان اور حیت، گویا کہ ہر اعتبار سے صبرس کو جو امتیازی حیثیت حاصل ہے وہ شاید ہی کسی اور کتاب کو حاصل ہوئی ہو. 17ویں صدی دکنی ادب کی تاریخ میں عہد زرعی کے طور پر جانی جاتی ہے، جس کے نصف اول میں ملا وجی کی 2 کتابیں کتب مشتری نظم اور صبرس نثری اصناف کا شاہکار تسلیم کیا جاتا ہے. صبرس کو اردو نثر کی تاریخ میں قابل رشک مقبولیت حاصل ہے. صبرس کا قصہ تمثیل ہے اور اس کے تمام کردار بھی تمثیل ہیں. اس داستان کی دوہری اہمیت ہے. پہلی یہ کہ آج بھی یہ خالص اور بے میل تمثیل کے لحاظ سے ہمیشہ کی طرح منفرد ہے، اور دوسری یہ کہ صبرس قدیم اردو نثر کا پہلا ادبی کارنامہ ہے جسے ملا وجی نے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر 1045 ہجری یعنی 1635 عیسوی میں لکھا تھا. عبداللہ قطب شاہ نے وجی سے بیان عشق میں کتاب لکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی. وجی نے اس داستان میں شہزادہ دل اور شہزادی حسن کی داستان عشق بیان کی ہے. وجی کی یہ داستان اس میں مسمہ ہے. رس ہندی میں جذبات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وجی نے اس داستان میں تمام انسانی جذبات کو کرداروں کے ذریعے بیان کیا ہے، جیسے محبت، نفرت، غیرت، وفاداری، محبت میں قربان ہونے کی چاہت اور ملک کے ساتھ وفاداری وغیرہ وغیرہ. صبرس کو سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے مرتب کر کے 1932 عیسوی میں انجمن ترقی اردو کی طرف سے شائع کیا، اور اس کو پہلی بار اردو حلقوں میں متعارف کرانے کا صحرا بھی انہی کے سر ہے. ساتھ ہی مولوی عبدالحق نے ایک طویل مقدمہ بھی لکھا جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اردو نثر کی قدیم ترین کتاب ہے. صبرس کا ماخذ. صبرس کے قصے سے متعلق عام خیال یہ ہے کہ یہ داستان تبازات نہیں بلکہ فارسی قصے سے اخذ کیا گیا ہے. یہ قصہ محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشا پوری کی تصنیف دستور العشاق کے نثری خلاصہ قصہ حسن و دل سے ماخوذ ہے. فتاحی کا یہ قصہ اس قدر مقبول ہوا کہ انگریزی، ترکی اور دیگر زبانوں میں اس کے ترجمے کر کے شائع کیے گئے، لیکن وجی نے اس کا اعتراف کہیں نہیں کیا کہ صبرس انہوں نے قصہ حسن و دل کو سامنے رکھ کر لکھی ہے. پروفیسر عزیز احمد نے اپنے تحقیقی مضمون صبرس کے ماخذات اور مماثلات میں مختلف دلیلوں اور حوالوں سے یہ بات ثابت کیا ہے کہ فتاحی کا یہ قصہ اور اس سے ملتے جلتے قصے دنیا کی مختلف تہذیبوں اور ان کے ادب میں مشہور و مقبول رہے ہیں. مولوی عبدالحق نے صبرس کے قصے کو تبازات قرار نہیں دیا. ان کا بھی خیال ہے کہ وجی سے پہلے ایک فارسی شاعر ابن سیبک فتاحی نے ایک مصنوی دستور العشاق کے نام سے لکھی تھی جس کے 5000 اشعار تھے. پھر اس قصے کو مصنف نے شبستان خیال اور حسن و دل کے نام سے الگ الگ بھی لکھا ہے. حسن و دل نثر میں دستور العشاق کا حق خلاصہ ہے جو مسجع اور مقفع طرز میں لکھا گیا ہے. وجی نے فتاحی کا قصہ حسن و دل سے سارا مواد اور انداز تحریر اخذ کیا ہے. مولوی عبدالحق اس حوالے سے مزید لکھتے ہیں. اقتباس: میرا قیاس ہے کہ وجی کو فتاحی کی حسن و دل جو نثر میں ہے ہاتھ لگ گئی تھی. دستور العشاق اس کی نظر سے نہیں گزری تھی. اس کے کئی وجوہ ہیں. ایک تو یہ کہ وجی نے اپنی نثر میں اسی کا طرز اڑایا ہے اور مسجع اور مقفع عبارت لکھی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جن امور کا ذکر دستور العشاق میں مفصل ہے اور نثری خلاصے میں سرسری یا برائے نام ہے، ان کی تفصیل وجی کے یہاں بھی نہیں پائی جاتی.
اقتباس ختم. لیکن جمیل جاوی، عزیز احمد اور پروفیسر جاوید وششٹ کا خیال کچھ اس کے برعکس ہے. ان کا خیال ہے کہ ممکن ہے وجی نے مرکزی خیال قصہ حسن و دل سے مستعار لیا ہو، لیکن اس کے طرز تحریر میں وجی نے اس قدر تبدیلیاں کی ہیں کہ سبرس کا قصہ وجی کے اپنے ذہن کی اپج محسوس ہوتی ہے. سبرس کے کردار. سبرس میں چھوٹے بڑے کل 76 کردار ہیں جو غیر مجسم کیفیت انسانی ہیں جس کو مجسم کر کے پیش کیا گیا ہے. کرداروں میں سب سے جاندار کردار نظر دل کا جاسوس ہے. اس قصے کا ہیرو دل اور ہیروئن حسن کو قرار دیا جاتا ہے. ملا وجی نے کرداروں کی پیشکشی میں نفسیاتی کیفیات کو بہت اچھی طرح پیش کیا ہے. مثال کے طور پر حسن اور دل کے کردار پیش کیے جا سکتے ہیں. پہلے حسن کی ظاہری صفات اس کے عاشق دل کی زبانی یوں کہلوائے ہیں کہ اقتباس: مکھ مقبول ہے، متوالی آنکھ ہے، قبول صورت ناک ہے، نازک نرم لال ہوٹان ہے، مہندی رنگے ہاتاں ہیں، نباتان جیسے دانتاں ہیں، اپلوج باتاں ہیں، اپلوج جیسی باتاں ہیں، شرزی جیسی کمر ہے، گھونگر والے بال ہیں. اقتباس ختم. سبرس ایک عشق قصہ ہے جسے عشق کے سارے جذباتوں، کیفیتوں اور عشق کے مراحل کو حسن و دل کے مورکے کے پیرائے میں ڈھال کر پیش کیا گیا ہے. وجی نے کتاب کی ابتدا ہی میں سبرس کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے زندگی اور خاص کر عشق سے متعلق سارے رس یعنی سارے جذبات جیسے محبت، رشک، رقابت، اطاعت، خوشی، غم، ہجر، وصال کو ان جذبوں کے ماخذات یعنی حسن، دل، عشق، عقل اور نظر کے کرداروں کے طور پر پیش کیا ہے. وجی نے عشق سے وابستہ تصورات، الفاظ اور اعضاء کو تجسیم کر کے زندہ کرداروں کی طرح پیش کیا ہے. قصے میں کرداروں کی کثرت ہونے کے باوجود نہ تو قصہ پیچیدہ ہوا ہے اور نہ ہی کردار طبیعت پر گرا گزرتے ہیں، بلکہ اس قصے میں ایک عجیب سا لطف پیدا ہو گیا ہے. سبرس کے سارے کردار اپنی اپنی جگہ مناسب و موضوع ہیں اور یہی کردار کہانی کو دلکش و دلچسپ بناتے ہیں، ساتھ ہی قاری کے تجسس کو برقرار بھی رکھتے ہیں. ان کرداروں میں دل، حسن، عشق، عقل، رقیب اور غیر وغیرہ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے تو خیال، توبہ، قامت، صبر، ہمت، مہر، غمزہ اور خال وغیرہ بھی کم معمولی کردار نہیں. غرض ملا وجی نے اس داستان کو جاندار بنانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے اور اس میں وہ کامیاب بھی نظر آتے ہیں. سبرس کا اسلوب. پروفیسر محمود شیرانی اپنے مضمون سبرس از ملا وجی میں سبرس کے اسلوب سے متعلق لکھتے ہیں. اقتباس: جو چیز سبرس کو ہماری نگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی بناتی ہے وہ اس کے اسالیب ہیں. جب ہم ان اسالیب کا موجودہ زبان سے مقابلہ کرتے ہیں تو آج کی زبان میں اور اس زبان میں خفیف سا فرق معلوم ہوتا ہے. اقتباس ختم. سبرس کی ایک بڑی خوبی اس کی ترقی یافتہ زبان اور اس کا طرز اسلوب ہے. اس سے پہلے نثر کا مقصد صرف اور صرف عوام تک اپنا پیغام پہنچانا تھا جس میں اسلوب کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن سبرس میں اسلوب کی بنیادی اہمیت دی گئی ہے. سبرس لکھتے وقت وجی کے سامنے کم از کم 2 اسالیب بیان موجود تھے، ایک ظہوری کا اسلوب نثر اور دوسرا فتاحی کے قصہ حسن و دل کا مسجع اور مکفّع اسلوب. انہی اسالیب کے سہارے ملا وجی نے سبرس کے اسلوب کی نوی بات پیدا کی. اسی لیے زبان و بیان کی تبدیلی کے اعتبار سے سبرس قدیم اردو نثر کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتی ہے. سبرس وجی کے طرز تحریر اور انشا پردازی کے سبب منفرد حیثیت کی حامل ہے. وجی کا اسلوب بیان، مکفّع عبارت، جملوں کی نحویات ساخت اور داخلی قافیوں کا اہتمام کی وجہ سے پیدا ہونے والے آہنگ جملوں کی روانی اور ان کی تخلیقی شان سے مرکب ہے. وجی نے اس قصے میں فارسی نثر کے خلاف کہیں چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کیے ہیں تو کہیں طویل جملے بھی اس طرح لکھے ہیں کہ اس کو پڑھتے ہوئے نہ تو قاری کی سانس پھولتی ہے اور نہ ہی معنی سمجھنے میں کوئی بھی دقت پیش آتی ہے. جملے سادہ بھی ہیں اور مرکب بھی. جملے طویل اور مرکب ہونے کے باوجود پڑھتے وقت قاری کی طبیعت پر گرا نہیں گزرتے. مثال کے طور پر ذیل میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل جملے ملاحظہ کیجیے. اقتباس: نظر نڈھال نظر کا یو حال، جو یکا یک رقیب کی دیکھیاں، سو نظر کے لگیا دنبال، پکڑیا جکڑیا آزادیا مار دیا، دند ساریا جالیا، اپنے گھر لے جا کر بندی خانے میں کھا لیا، کیتک دیس یون چٹا لیا، نظر وہاں نیت بدل لایا، یہاں اس کا اجر پایا، بہت دیکھیا خواری بدنیتی کی تاثیر ماری. اقتباس ختم. اب طویل اور مرکب جملے کی مثال دیکھیے. اقتباس: دویا کود کی انگشتری، جو دل نے حسن دھن میں موہنت عاشق ہو لیا تھا، دو انگشتری کچھ مصلحت دیکھ نظر کو دیا تھا، ولے سناراں اس انگشتری کو ایسے وقت گھڑے کہ جو کوئی 2 انگوٹھی منہ میں رکھے تو کسی کی نظر نہ پڑے. اور دوسری خاصیت اس میں یوں تھی کہ جو کوئی انگوٹھی رکھے اپنے سنگھات
اس کی نظر تلے دسے چشمہ آب حیات، نظر دو انگوٹھی منہ میں لے کر سب کی نظروں کو دغا دے کر ہنستا کھیلتا اس عقل بادشاہ کے بند میں تے بھار آیا۔ اقتباس ختم۔ اسی طرح وجی نے مکفہ عبارت میں بھی کیا ہے، انہوں نے مکفہ عبارت دو طریقے سے لکھی ہے، ایک جملے کے آخر میں قافیوں کا اہتمام کیا ہے اور دوسری طرح کی عبارت میں داخلی قافیوں کا استعمال کیا ہے۔ صبرس کے قصے میں تقریباً ہر فقرہ دوسرے فقرے کے ساتھ ہم قافیہ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر مکفہ عبارت ملاحظہ کیجیے۔ اقتباس: میں جانتی تھی کہ دل جیوں تیوں آوے گا، بارے دیدار دکھلاوے گا، میرا دل تے آرام پاوے گا، یوں نہیں جانی تھی کہ یہ قصہ یوں پڑے گا، بھی ایسا وقت پڑے گا، ہر کوئی اپنی سمجھ پر گمان دھرتا، بندہ کچھ سمجھتا، خدا کچھ کرتا۔ اقتباس ختم۔ داخلی قافیوں کی عبارت دیکھیے۔ اقتباس: القصہ اس عشق بادشاہ کو، عالم پناہ کو، ذل اللہ کو ایک بیٹی ہے، بہت مقبول، بہت خوش اسلوب، بہت معقول، بہت خوش ڈھنگ۔ اقتباس ختم۔ صبرس کے اسلوب کی ایک خوبی وجہ کی انشا پردازی ہے۔ وجہ کی تخلیقی صلاحیتیں اس وقت پوری آب و تاب سے سامنے آتی ہیں جب ان کا قلم انشا پردازی کے جوہر بکھیرنے لگتا ہے۔ ایک ایک بات سو سو رنگ سے کہے چلے جاتے ہیں۔ مثلا شراب کا ذکر آتے ہی شراب کی خوبیوں اور شراب پینے کی ضرورت پر صفحے کے صفحے لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ویسے ہی عقل کا ذکر آیا تو لفظ عقل کی رعایت میں جب قلم دوڑتا ہے تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ غرض وجہ اپنی بات کو پراثر اور پرلطف بنانے کے لیے تشبیہوں اور استعاروں کا بھی خوب استعمال کرتے ہیں۔ اقتباس: عقل نور ہے، عقل کی دوڑ بہت دور ہے، عقل ہے تو آدمی کہواتے، عقل ہے تو خدا کو پاتے، عقل اچھے تو تمیز کرے برا اور بھلا جانے، عقل اچھے تو آپس کو ڈھونڈ دوسرے کو بچھاتے، عقل تے میر، عقل تے پیر، عقل تے بادشاہ، عقل تے وزیر، عقل بغیر دل کو ڈھونڈ نہیں، عقل کو خدا کنا بھی کچھ دور نہیں۔ اقتباس ختم۔ صبرس کا مطالعہ کرنے سے یہ محسوس ہوتا ہے گویا غزل کے مصروں کی نثر بنا دی گئی ہے۔ اس کتاب میں مسجع مکفہ عبارت کی بنا پر شاعری کا گمان بھی ہوتا ہے۔ غرض اس قصے میں دو اسالیب محسوس کیے جا سکتے ہیں، ایک قصہ حسن و دل اور آب حیات کی تلاش کا بیان اور دوسرا وجہ کی انشا پردازی۔ دونوں ہی اسالیب اپنی جگہ اہم ہے جس کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ زبان۔ صبرس کی زبان آج سے تقریباً 350 سال پہلے کی ہے۔ وجہ نے اس زمانے کی نہایت با محاورہ اور فصیح زبان لکھی ہے۔ وجہ نے عربی و فارسی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ و محاورات کا بھی خوب استعمال کیا ہے۔ اس داستان میں ایسے بھی الفاظ و محاورات آئے ہیں جو اب متروک ہیں اور اب اہل دکن خود بھی نہیں بولتے، گویا اس قدیم زبان کے بعض پرانے الفاظ و محاورات سمجھ سے بھی بالا تر ہیں، لیکن بعض محاورات 300 سال پہلے بھی اس قصے میں اس طرح استعمال ہوئے ہیں جس طرح آج کل ہو رہے ہیں۔ مثلاً وجہ لکھتے ہیں: شان نہ گمان، خالہ کا گھر، کہاں گنگا تیری، کہاں راجہ بھوج، شرم حضوری اور دیکھا دیکھی وغیرہ وغیرہ۔ وجہ نے اس داستان میں عربی، فارسی اور ہندی تشبیہات و اصطلاحات، ترکیبوں، فقروں اور لفظوں کا کثرت سے استعمال کیا ہے۔ اس میں ہندی تہذیب و تمدن کی چھاپ بھی ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے۔ مثلا قصے کی ابتدا میں وجہ جہاں عبداللہ قطب شاہ کی تعریف کرتے ہوئے انہیں شمشیر ہور ہمت کے صاحب بتاتے ہیں تو وہیں دوسری اور نیم دھرم اور سب کے صاحب بھی بتانا نہیں بھولتے۔ صبرس کے تلفظ اور املا کا انداز بھی آج کل کے انداز روش سے قدرے مختلف ہے۔ جہاں کہیں اس میں ضمیر آئے ہے وہ بھی آج کل کی زبان سے بالکل مختلف ہے۔ مثلا وہ کو وو لکھا جاتا ہے، یہ کو یو، اور اسی طرح انہوں کو انو لکھتے ہیں۔ غرض یہ کہ ملا وجہ نے صبرس کے قصے کے بیان کے ساتھ ساتھ ہدایت و نصیحت کے جوہر دکھائے ہیں۔ سماجی زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف حقائق پر جیسے عشق حقیقی، عبادت، عقل کی اہمیت، شراب نوشی، بڑھاپے کی کیفیت، علم کی افادیت، علم کی ضرورت، علم کی عظمت اور خیر و خیرات کی ضرورت پر برجستہ و بے ساختہ لکھتے چلے گئے ہیں۔ ایک ایک خیال کو الگ الگ انداز سے بیان کیا ہے۔ اگرچہ صبرس قدیم اردو نثر کا باضابطہ پہلا اور ابتدائی نمونہ ہے، لیکن ملا وجہ نے اس ابتدائی اردو نثر میں مسجع و مکفہ عبارت لکھ کر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس قدیم اردو نثر کو بھی ایک اعلیٰ مقام بخشا ہے۔ شکریہ۔